Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے. شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں. میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے, تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے, کچھ دیوبندی تھے, کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں. میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں. اچھا, ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا, سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا, مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے, جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ, اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا, تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا, اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے, یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں, ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر, میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں. ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے, تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعہ بھی جناب تو پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی, بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. باقی میرا ابھی ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کی میڈیکل یونیورسٹی میں یوم حسین سے خطاب کرنے گیا تھا, تو ڈاکٹرز کا مجمع تھا, طالب علم بھی تھے, ڈاکٹر طالب علم پہلے سال کے, دوسرے سال کے, چوتھے سال کے طالب علم, پروفیسر سے, ڈاکٹرز تھے. تو وہاں ایک سنی ڈاکٹر نے سوال کیا مجھ سے, میرے عزیز نے, میرے بھائی نے, سنی میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, ہم سب کے عزیز ہیں, ہمارا ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہے, ہمارا ان کے ساتھ معاملات ہیں, لہذا کوئی دل آزاری کی بات مطلوب نہیں ہے. تو اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں, یہ جو آپ سینہ سرخ کر لیتے ہیں, یہ جو آپ خونی ماتم کرتے ہیں, یہ جو آپ ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں, یہ والی جو بحث ہے خونی ماتم اور غیر خونی ماتم کی بحث, یہ ممبر کی نہیں ہے. اس لیے میں تو یہاں سے کامن بات کروں گا نا. تو یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں, جو اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو یہ بدن تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کی چیز ہے, اور اللہ کی چیز میں دخالت دینا بندے کا کام نہیں ہے, اسے اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی چیز میں دخالت دے. تو یہ آپ بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں. میں نے کہا بھائی تم ڈاکٹر ہو, تم لوگ سینہ چاک کرتے ہو, دل نکالتے ہو, اس کی شریانوں کو ٹھیک کرتے ہو, اس کے والوں کو ٹھیک کرتے ہو, دوبارہ لگا کے سینہ اس کو سی دیتے ہو. یہ بدن اللہ کا تھا, تمہیں کس نے اجازت دی؟ یہ اللہ کی امانت تھی, تمہیں کس نے اجازت دی؟ تو کیا جواب آتا ہے تمہارا؟ جواب یہ آتا ہے کہ بڑی مصلحت کی خاطر, اس کی حیات کی خاطر, اس کی زندگی کی خاطر ہم اس کے سینے کو چاک کرتے ہیں, اسے تکلیف پہنچاتے ہیں, دوبارہ اس کے دل کو ٹھیک کر دیتے ہیں, اس کا بدن دوبارہ سے زندہ رہے, دیر تک زندہ رہے. مصلحت زیادہ ہے, مفسدہ کم ہے. میں نے کہا یہی جواب ہمارا بھی ہے. ہم جب اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو لوگوں کو حسین کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اور اگر حسین کی طرف توجہ ہو گئی تو ساری خوبیوں کی طرف توجہ ہو جائے گی. مقصد ہمارا بڑا ہے, ہم اپنے بدن کو تکلیف پہنچا کے بڑے مقصد کی. شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو آج تک مسلمانوں کی پالیسی سمجھ میں نہیں ہے. ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں, ہم مدد مانگے تو کہتے ہیں مردہ. اگر ہم کہیں گے یہ زندہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد مانگتے ہو, یہ تو مردہ ہے. خدا نے 6 پارہ شروع یہاں سے کیا ہے. نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز پہ رونا, مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت. اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے, یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے, نبی تھا, جانتا تھا بیٹا زندہ ہے, پھر بھی 40 سال رویا.
صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں علم سے شفا کیسے مانگ لیتے ہو، کپڑا شفا کیسے دیتا ہے، کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی تھی۔ لاکھوں دلائل، ہزاروں دلائل، جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا۔ اب جو لفظ بالکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے، منبر سے اور بیان کیے گئے۔ میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں امام بارگاہ۔ پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رسول گھر گئے، انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ سے۔ انصار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے۔ پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی، رسول کے دروازے پہ آگے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع کی۔ محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے، رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبد الحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کی ہاتھ بلند کر کر میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کے لیے انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، انہیں بھی بخش، ان کی اولاد کو بھی بخش، ان کی اولاد کو بخش۔ ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے، حسین کا ماتم 3 نسلیں بخشوا دے۔ سنی کتاب سے دلیل، ایک اور دلیل سن لو جلدی جلدی۔ اب ایسے کرنی کو خبر ہے نبی زندہ ہے، صرف نبی کا دانت زخمی ہوا ہے، ٹوٹا نہیں۔ آج کے بعد نہ کہنا نبی کا دانت ٹوٹا، ٹوٹنا عیب ہے، رسول بے عیب۔ دانت ٹوٹ جاتا چہرے میں نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہ کامل نہیں ہو۔ دندان مبارک زخمی ہوا، اب ایس کو خبر پہنچی، رہتا وہ کرن میں تھا، دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں، پتھر اٹھایا، پہلا زخمی کیا، ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو، پھر دوسرا، پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو، پھر تیسرا، سارے کے سارے توڑے، لہو منہ سے نکل رہا ہے۔ نبی بیٹھے ہیں مدینے میں، یکدم نبی کے جسم میں جھرجھری آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ رسول نے دیکھا او میرے صحابیوں، مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے، وہاں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ میں بات سمجھا ہی نہیں سکا، محمد وہ ہے جسے اللہ سلام کر رہا ہے،
نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے. نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو گرفتار کر کے لاؤ میں زندہ تھا. اس نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دو کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے. چل نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا, خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا, میں نے تجھے امانت دی, تو نے اسے زخمی کیوں کیا؟ خدا نے بھی لاڈ کی انتہا کر دی, خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھیج دیا کہ اب منہ میں دانت نہیں ہے, غذا نرم چاہیے, چبا نہیں سکتا, جنت سے کیلا اویس کی محبت میں آیا. پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا, عشق میں ماتم کرو, لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے. ماتم کے لیے ایک نہیں 1000 دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں, لیکن جس نے نہیں کرنا ماتم رسم نہیں, ماتم عشق. تیرا دل تڑپے کہ 2 ہاتھ سینے پہ مار, اسے ماتم. بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ. پانی دے. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا, ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص, کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں حسین آ گئے, چھوٹے بچے معصوم ابھی, اندر جانے لگے, انہوں نے روک دیا, وہ رونے لگے, وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی, زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے, ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے, اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے, اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا, بہتے آنسوؤں کے ساتھ, کپ کپاتے بدن کے ساتھ, کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی, اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے, کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے, تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی, ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں, اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا. قیامت یہ اللہ کا نظام ہے, اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے. آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں, آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے, آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے, آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. وہ میں حیران ہوتا ہوں, ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے, دشمن کون انگریز کون کافر, تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا, اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا, جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا, دفن بھی نہیں کرنے دیا. اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو, تو راتوں کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں, تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش. بنو اسد کا بوڑھا آیا, اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی. سبحان اللہ, سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے. ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی, تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے, یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے, کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی. حالانکہ بن دیکھی بات ہے, کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا,
کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کی خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں، میں کہاں سے بیان کروں؟ اللہ اکبر، کہو اللہ